عطا کیا؟ فرمایا حسین تو نے میری خاطر تمام طرح کے اذکار اکٹھے کر دیے، میں قیامت تک اپنی طرف سے ذکر کے رفع کرنے کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری تیرے ذکر میں جمع کر دوں۔ کوئی کس طرح تیرا ذکر کرے گا، کوئی کس طرح تیرا ذکر کرے گا، کوئی کیسے تیرا نام لے گا، کوئی قرآن پڑھ کر تجھے ایصال کرے گا، کوئی تجھ پر صبح و شام درود بھیجے گا، اور میں تیرے ذکر کو یوں بلند کروں گا کہ میں اپنی نماز کے اندر آل مصطفیٰ پر درود کی شکل میں قیامت تک تیرا ذکر بلند کر دوں گا۔ اب نماز کی قبولیت، اس کے لیے قبولیت نماز کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حضور پر اور حضور کی آل پر درود بھیجا جائے۔ آل پر، اب آل کا معنی بہت وسیع بھی ہے، آل میں تمام متبعین بھی آتے ہیں، آل میں پوری امت بھی آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر پھر اس کا خصوصی محل اور اس کا خاص اطلاق وہ آل ہو، وہ اہل بیت ہو، وہ اہل قرابت ہو، ان کا خاص اطلاق وہ جن وجودوں پر ہوتا ہے تو تاجدار کائنات نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے حکم دیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ یہ جو میں نے دن رات محنت کر کے دین کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانتا، کوئی میں اس کی قیمت نہیں مانتا، صلہ نہیں مانتا۔ ہاں اگر میری محنتوں کا تمہیں حیا ہے، میری محنتوں کا تمہیں کوئی بھرم رکھنے کا خیال ہے، تو اتنا کرو کہ میرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آقا یہ اہل قرابت کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے؟ جب یہ سوال ہوا تو حضور علیہ السلام نے نام لے کر، کوئی مبہم کسی طبقے کا ذکر نہیں کیا، کسی قبیلے کا ذکر نہیں کیا، کسی نسل امت مسلمہ کا ذکر نہیں کیا، حضور نے نام لے کر 4 افراد کو مشخص کر دیا، فرمایا وہ اہل قرابت جن کی محبت تم پر عزو قرآن واجب کر دی گئی، سنو وہ یہ 4 ہیں، وہ علی و فاطمہ ہیں، وہ حسن و حسین ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس کا سبب صرف یہ نہ تھا، یہ بات بڑی اہم اور لائق کی توجہ ہے، یہ پہلو شاید کم کبھی زیر بحث آتا ہو، یہ جو ان افراد کی محبت اور مودت کو اللہ نے قرآن کے ذریعے لازم کر دیا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ بے انتہا قلبی رغبت بصورت مودت، اس کا تقاضا مصطفیٰ نہیں کر رہے، اللہ کر رہا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اللہ مطالبہ کر رہا ہے، بس صرف کہلوایا زبان مصطفیٰ سے رہا ہے، جس طرح اس نے کہلوایا قل هو اللہ احد، جس طرح اپنی بات زبان مصطفیٰ سے کہلوائی، اسی طرح اہل قرابت مصطفیٰ کی مودت کی بات بھی زبان مصطفیٰ سے کہلوائی۔ حکم اللہ کا ہے، حضور تو صرف اس حکم کو پہنچانے والے۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے، تو اب یہ جو ان کے ساتھ مودت اختیار کرنا ہے اور ان کی محبت کو دلوں میں بسانا ہے، کیا یہ صرف اس سبب سے ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبی اور نسلی تعلق میں منسلک ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ حضرت سیدہ عالم حضور کی لخت جگر ہیں اور حضرت مولا علی شیر خدا حضور کے داماد ہیں اور حسن و حسین حضور کے نواسے ہیں؟ کیا اس کا سبب صرف یہ ہے؟ اگر کسی کا خیال یہ ہو تو سن لیں کہ ہرگز ایسا نہیں، نہ حضور کی صاحبزادی ایک تھی، نہ حضور کا داماد ایک تھے۔